اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے یا آئندہ عطا فرمائیں گے یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے، ان تمام نعمتوں کا چرچا کیجیے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو لائف اسٹائل تھا نا، وہ کمال کا تھا. آپ بڑی عاجزی فرماتے تھے، یعنی اس قدر عاجزی کا عالم تھا کہ نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے، اب آپ غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا، جہاں ظلم کیا گیا تھا، جہاں صحابہ شہید کیے گئے تھے، جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، جہاں صحابہ کو چٹائی میں باندھ کر دھونی دے کر تکلیف پہنچائی گئی تھی، جہاں پانی میں ڈبکیاں صحابہ کو دے کر ان کا سانس روکا گیا تھا. یعنی تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا، صحابہ اکرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا. اب وہ مکے آ رہے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے، لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے. مگر سبحان اللہ، نبی پاک جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے نا، پیارے آقا اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا، وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی، کجاوا جس کو کہتے، اس کاٹھی سے مس ہو رہے تھے. یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑا آنر دیا، اتنا بڑا موقع دیا، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے. تو یہ اتنے بڑی خوشی کے موقع پر، اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، خم گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے. حضور آپ نے سر ایسے جھکایا ہوا ہے کہ وہ آسمان کے جو پہلے دن کا چاند ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے. اس قدر عاجزی. ایک بار نبی پاک علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ یوں تشریف فرمائیں، بالکل زمین پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ. تو نبی پاک نے فرمایا، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں. آپ غور کریں، اللہ کے حبیب ہیں آپ، وہ ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے، مگر ایک حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ السلام ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا، وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ السلام کا. نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا اول کریشن. اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں سمجھائی کہ وہ کہتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اب نبی پاک اتنا کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی ہے. امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے. تکبر، پراؤڈ، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک کا لائف اسٹائل ہی اتنا سادہ تھا، آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی، تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی پیارے محبوب، اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائیں، آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں، بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے. اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر دے گی. اور کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اب چونکہ رب کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا، اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو اس لیے بتا رہا ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. مزید فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا، اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. میں سب سے آخری نبی ہوں، میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سب چپ ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ وَإِذَا حُبِسُوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ہائے ہائے ہائے، کیسی نعت ہے، کیسا مقام ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امیں، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. ذرا غور تو کیجئے کتنے مقام نبی پاک نے گنوائے. اور یاد رہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے. بتاؤ نا ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے. اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے جس سے پیار ہونا. اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ کتنا نرالا ہے. مثال کے طور پر، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی. پرابلم حسد جلاتا ہے. مگر جس سے واقعی محبت ہونا اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے اس کو. اور یہ ہے اصلی محبت.
اور سبحان اللہ محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اور سبحان اللہ قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے جو نبی پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شانیں کب تھی؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے، ولادت کو 1500 سال ہو گئے. تو اب ذرا غور کریں کہ 1450 سال اور کل ملا کے 1500 سال میں درجہ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ مقام بڑی باریک بات ہے، وہ مقام کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ہر گزرنے والا دن ہمارے آقا کا مقام بلند ہو رہا ہے، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کی شان بلند ہو رہی ہے. ارے غلام کیوں نہ انجوائے کرے کہ جس نبی علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، جس کو میرا بڑا خیال ہے، جو امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ارے جتنا بلند مقام ہوگا میرا کام بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا، میری شفاعت بھی فرمائیں گے، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث دیکھیں. میں نے کہا نا نبی پاک کی لائف سٹائل بڑا عاجزی والا تھا، مگر جب رب نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب نبی پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیں بتایا تو پتہ چلا نا. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے 2 حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا. لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو، مدر سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے مجھے منتخب فرما لیا. یعنی دا بیسٹ کریشن جو تھی، جو بیسٹ سبحان اللہ کائنات میں لوگ تھے، میرے آقا ان میں سے سب کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ایسے ہیں میرے آقا، وہ شان ہے ان کی. اچھا یہاں تو ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ میں بیان تسلسل سے کرتا چلا جاؤں، دن بھی ختم ہو جائے گا، راتیں بھی ختم ہو جائیں گی، باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. میرے آقا کی شان کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ قرآن کی ایک آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس آیت کے 2 پہلو تھے. میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو یہ نبی پاک کو حکم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور اس کا دوسرا پہلو تو نبی پاک کی طرف تھا. اب ایک پہلو ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ جب نبی پاک کے ذریعے آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، اے لوگو جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا تم بھی تو چرچا کرو نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. نعمت ہے نا، ہاتھ ہے، پیر ہے، صبح اٹھے تو سانس آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سانس دی، میں سوتے سوتے ہی نہیں مر گیا، اٹھا تو آنکھیں کھلی تو نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ صبح اٹھتے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، نہیں سنتے، ایسا بینائی چلی گئی. اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ بڑھا کر پانی پی لینا کتنی بڑی نعمت ہے. اچانک لوگوں کو پرابلمز ہو جاتی ہیں. میں صبح اٹھا ہوں. اچھا ایک اور بڑی گہری بات، یہ جو نیند سے اٹھنا ہے نا، ایکچولی یہ ہم کہاں سے ہو کر آتے ہیں؟ یہ موت کی ایک جھلک ہے. ہاں آپ میں سے کچھ لوگوں کو سونے کی دعا یاد ہوگی. سنت دعا کیا ہے؟ اللہم بسمکا اموت و احیا. معنی کیا ہے؟ اللہ کریم کے اس نام سے میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں، یا جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. میں تو سونے جا رہا ہوں، موت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اموت و احیا.
اس کا مطلب نیند ایک جھلک ہے موت کی. اب دیکھ رہے جب میں اور آپ سوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کون آیا کون گیا ہمارے سامنے کیا ہوا. نو, ختم. ہم ایک طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا, اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس رب کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندہ کیا. میں تو نیند سے اٹھا ہوں, میں تو سو کے اٹھا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں, ایک دن جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. یہ جو واپس آئے نا یہ اللہ نے واپس بلا لیا ہے, اللہ نے نیا دن دیا ہے, دوبارہ اچھے طریقے سے دن گزارو. ہے میرے بندو یہ نعمت ہے تمہارے لیے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. وہ بچپن سے ایک کلام سنتے تھے نا, اس کا ایک شعر کیا تھا؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تو زیر زمین. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ سوتے وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے, اللہ توفیق دے تو باوضو صلاۃ توبہ پڑھ کے سوئیں. کیا پتہ صبح نہ اٹھیں, تیاری کر کے سونا ہے. لیکن یہ اٹھنا جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. اور یہ چرچا ہی, ذکر ہی شکر ہے. ایک شکر کا طریقہ یہ بھی ہے, حدیث پاک میں ہے التحدث بنعمتی شکر وترکها کفر, یعنی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا ناشکری ہے. اب ذرا سچی بات بتائیں, مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان آج کل کیا حال ہے؟ بس یار بہت برا حال ہے, کاروبار بالکل ڈاؤن ہے, طبیعت میں ذرا مزہ نہیں ہے, بڑا پریشر ہے, ہمارا ملک بھی ٹھیک نہیں ہے, یار موسم بھی بڑا خراب ہے. آلویز کمپلیننگ. اللہ اکبر, یہ ناشکری ہے. سچ بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ نعمت کی گنتی بھی بندہ کرے نا یہ بھی شکر ہے, کیونکہ اس سے اس کا احساس بڑھتا ہے کہ کتنی نعمتیں. ایک اور حدیث سنیے, من ابلیا بلاء فذکرہ فقد شکرہ وان کتمہ فقد کفرہ, یعنی جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے, وہ شکر کرنے والا ہے, اگر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے. ایسا حال بنا کے رکھیں گے. اچھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اس نعمتوں کا اظہار بھی نظر نہیں آتا. اللہ نے اچھا مال دیا ہے تو نہ کپڑے اچھے, نہ گھر اچھا, نہ گاڑی اچھی, نہ سواری اچھی, ایسا بے حال ہو کے بندہ گھوم رہا ہے کہ لگتا فقیر ہے, حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. شریعت کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس کے بال بکھرے ہوئے, اس کے کپڑے پرانے, عجیب سی کیفیت. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے نعمتیں؟ فرمایا حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دو الگ چیزیں ہیں. ایک اتنا دکھانا کہ تکبر کے لیے, شیخی کے لیے, پراؤڈ کے لیے کہ جناب دیکھو یہ مہنگی گھڑی, یہ موبائل, یہ گاڑی, اور لوگ اس کو ڈی مورلائز فیل کریں, لوگ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر فیل کریں. یہ نہیں کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے نوازا, میں اچھے کپڑے پہن رہا ہوں تیری وجہ سے, تیری رحمت, تیری نعمت. شکر کے جذبات کے ساتھ اپنی نعمتوں کا استعمال کرے. اچھی سواری رکھنا, اچھی گاڑی, اچھا لباس, اوکے, جائز طریقے سے ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ نعمتیں ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتے, اپنے بچوں کو پر خرچ نہیں کرتے. اتنے پریشان ان کی فیملی کے لوگ کہ والد کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں, نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, نہ اچھا کپڑے پہناتے ہیں, نہ گھر بناتے ہیں, ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں. نہیں, اللہ نے دیا ہے. میں اگین دوبارہ ایک باؤنڈری بتایا جا رہا ہوں کہ جائز طریقے سے, ایسا نہیں کہ آپ حرام کاموں میں خرچ کریں کہ اللہ نے دیا ہے, نہیں, حلال طریقے سے خرچ کریں, اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کریں. اچھا, ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نا, وہ پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو زکوٰۃ بھی بڑی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. اوہو باپ رے باپ, 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اللہ کے بندوں, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ نا 2.5% ہی ہے نا, تو 4 کروڑ کا شکر کب ادا کرو گے؟ 10 لاکھ دو, اگلے سال 12 لاکھ زکوٰۃ دو گے, اگلے سال اللہ نے اور بڑھا دینی ہے. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے, نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے, اور اس کو ایکنالج کرنا ہے, اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے آپ کا, اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا, میری تو اوقات ہی نہیں, اللہ نے مجھے اتنا دیا. یہ انداز ہے نا, یا اللہ میں, اچھا اب سچ بتائیں, جتنے ہمارے گناہ ہیں, جتنی ہماری خطائیں ہیں, جتنی ہماری نافرمانیاں, اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, تو یار دنیا میں کون دیتا ہے؟ اپنے باس کی بات نہ مانو تو نوکری سے فارغ کر دیتا ہے, کسی بندے دوست کی 2-3 باتیں نہ مانو دوستی ختم کر دیتا ہے, ماں باپ کی نہ مانو تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ کی بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں, اللہ دیے جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, صبح نہ مانتا شام سانس رک جاتی, سانس بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا, کھانا نہ ملتا, ہاتھ ہی نہ اٹھتا,
جس ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے بندہ، جس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، وہ ہاتھ ہی گر جاتا نا۔ اللہ نعمتیں نہیں روک رہا مگر بندہ ناشکری نہیں روک رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم مجھے کوئی دیکھے اور بات کرے تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، ایسے بات کرو نا۔ بے شک غم ہے، بے شک پرابلمز ہے، پرابلم تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آلویز یاد رکھیں۔ دھوپ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، چھاؤں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، رات اب ٹھنڈی ہوتی ہے، مشکل وقت کے بعد پھر راحت آتی ہے۔ اللہ کریم نے کتنے اچھے دن دکھائے ہیں۔ اگر کچھ دن مشکل ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے صبر کیجئے، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، گردے دیے۔ آپ کبھی کسی ایمرجنسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے، لوگوں کو اتنے پرابلمز ہیں، اور اب تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، روزانہ نئی بیماریوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یار چلتے چلتے آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا کسی کو ہو جائے نا، وہ بھی شکر ادا کرے کہ یار ایک بیماری ہوئی نا، کینسر تو نہیں ہو گیا ہے، میرا کوئی ہاتھ تو نہیں کٹ گیا، ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، سیلاب۔ اچھا آپ صرف سیلاب کو دیکھ لیں، اللہ پاک ان تمام لوگوں کی غیب سے مدد فرمائے جن کا نقصان ہوا۔ مگر سچ بتاؤ یار، ہیں ایک رات میں لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے، کسی کی جانور بہہ گئے، کسی کے بچے بہہ گئے، کسی کے خاندان۔ آپ جو پیر بابا میں واقعہ ہوا بنیر میں، یار وہ تو فوٹیج دیکھ کے بندے کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ 15 سیکنڈ لگے ہیں، بتاتے ہیں 15-20 سیکنڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر آئے کہ جن کو کرین نہیں اٹھا سکتی۔ ہم قیامت کا حال قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ ہو سکتا ہے لاجیکلی سمجھنا آتا ہو کہ پہاڑ کیسے اڑے گا، اتنا بڑا پہاڑ ایسے روئی کے گالے کی طرح کیسے اڑے گا؟ ارے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے اللہ نے پریکٹیکل دکھایا کہ ٹنوں وزنی پتھر، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پانی کے ساتھ بہتے آئے اور گھروں پر بم کی طرح لگے، پوری عمارتیں صفائے ہستی سے مٹا دی۔ ارے جو کروڑ پتی سویا تھا وہ صبح اٹھا تو مقروض ہو چکا تھا، اس کے بچے بہ گئے، اس کی فیملی بہ گئی۔ مجھے سچ بتاؤ یار، اگر ہم پر یہ آفت نہیں آئی تو شکر نہیں بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار تھوڑا کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، تھوڑا فلاں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرا وہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، آلویز کمپلین۔ ارے اللہ نے کتنا بچایا ہوا ہے ہم کو، کس قدر بڑی بڑی پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ۔ خدا را زباں پر شکر لائیے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا پھر سبحان اللہ، اب آگے چلیں کہ بات سچی بات بتائے کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو مجھے آپ کو ملی ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بندے کے پاس دنیا کے اربوں روپے ہوں اور اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، بتاؤ کچھ ہے اس کے پاس؟ کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ نہیں، جہنم میں جانا ہے اس نے اگر بے ایمان مرا۔ اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے، اور سبحان اللہ ایمان کس کے صدقے ملا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے۔ اچھا اللہ نے پتہ ہی کتنی بڑی نعمت دی ہے، پیارے آقا کا جو مجھے اور آپ کو امتی بنایا نا، یہ احسان رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے کسی احسان کو اس طرح ذکر نہیں کیا جس طرح اس احسان کا ذکر کیا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پتہ چلا یہ اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والوں پر رب نے یہ احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں نا، یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، میں نے شروع میں حدیث قدسی سنائی تھی، اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب یہ دنیا نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو پھر میں اور آپ بھی تو اس دنیا میں آئے کس کے صدقے؟ رسول پاک کے صدقے۔ جسم میں جان ہے ان کے صدقے، ہاتھوں میں طاقت ہے ان کے صدقے،
صدقے, یہ زمین جس پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ان کے صدقے, آسمان ہے ان کے صدقے, درخت پتھر پھول یہ چاند ستارے پہاڑ اور دریا سب ان کے صدقے ہیں. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب آئیے, جب یہ اتنی بڑی نعمت رسول پاک ہیں ہمارے لیے تو ان کا چرچا کیسے ہونا چاہیے, ان کا ذکر کیسے ہونا چاہیے. صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں, ان کی زبان پر ہر وقت رسول پاک کا ذکر ہوتا. ایک بار نبی پاک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے. ہائے حضرت بلال کی قسمت کہ نبی پاک خود تشریف لائے. حضرت بلال گھر پہ نہیں تھے. پتہ ہے آپ کی زوجہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی حضور بلال تو گھر پہ نہیں ہیں, مگر وہ جب گھر پہ ہوتے ہیں نا تو ان کی زبان پر ایک ہی رٹ ہوتی ہے, کالا رسول اللہ, کالا رسول اللہ. نبی پاک نے یہ فرمایا, پیارے آقا یہ فرماتے ہیں, اللہ اکبر. حضرت بلال کا عشق دیکھیں, جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تو دیدار مصطفیٰ کرتے, گھر پہ آتے تو رسول پاک کا چرچا کرتے. یہ کیسا عشق تھا. نبی پاک نے دیکھو حضرت بلال کی کیسی تصدیق فرمائی. آقا فرماتے, ما حدثکی انی بلال فقط صدقہ, بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے. بلال لا یکذب, بلال جھوٹ نہیں بولتا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ سے بچیں. اور حضرت بلال کیسے سچے کہ نبی پاک ان کی غیبت میں ان کے پیچھے فرما رہے ہیں کہ بلال نے جو تم سے بات کی ہے نا سب سچ کی ہے, کیونکہ بلال جھوٹ نہیں بولتا. مگر حضرت بلال سے سیکھنے کو کیا ملا, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ارے جب بات کرتے تھے رسول پاک کی بات کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں, کتنی سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو روایت ہیں. آپ کی روٹین پتہ ہے کیا تھی؟ جب آپ کو کوئی ویلیج سے دیہاتی آ کر ملتا تھا نا تو آپ اس دیہاتی کو روک کے پتہ ہے کیا کہتے تھے, کیا آپ کو میں نبی پاک علیہ السلام, اور اس سے پوچھتے نا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے, کہتے میں نبی پاک کو نہیں دیکھا. تو کہا بیٹھیں میں آپ کو نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں, پیارے آقا کے کمالات سناتا ہوں, نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں. یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے, ان کی باتیں بتاتے, ان کا سبحان اللہ ان کا حلیہ بتاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ بھائی, صحابہ کرام یقیناً نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے, اسلام کے احکام بھی بتاتے تھے, مگر وہ جانتے تھے کہ کمالات مصطفیٰ اگر بیان کریں گے, ذکر مصطفیٰ کریں گے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی خوبصورتیاں بیان کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کا عشق نبی پاک سے ہو جائے گا, یہ پیارے آقا سے محبت کرنے والے بن جائیں گے, ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا, ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا. اور جس کا ایمان پختہ ہو, جس کو نبی پاک سے عشق ہو, پھر وہ نیکیوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی بات شاعر مشرق نے لکھی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور سبحان اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں, نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال, نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال, ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا. اللہ اکبر. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آرڈر ملا ہے مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف سے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. تو یقیناً اللہ نے جو زندگی میں دیا اس کا ذکر کریں, اس کا چرچا کریں, اس کا شکر کریں. کبھی کبھی آپ کو اگر ڈپریشن سے نکلنا ہو نا, میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں. صبح اٹھیں, جس دن فارغ دن ہو, سنڈے کا دن ہو, آپ کا کام کاج نہ ہو, 2 گھنٹے نکالیں, ایک کاپی قلم لیں اور یہ لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. آپ جب لسٹ بنانا شروع کرو گے نا, آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا. اگر حقیقت سے لسٹ بناؤ گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, تو پھر آپ کے دل سے ڈپریشن نکل جائے گا, آپ شکر کے جذبات بھی آ جائے. اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ہوں کہ ناشکریاں کر رہا ہوں, میں ہوں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. شاید میری ناشکری کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. شکر کرنے لگ جائیں تو نکل جائیں گے اس پرابلم سے. مگر ایک بات یہاں بڑی باریک سی سمجھنی ہے, جس کو کہتے ہیں شکر ضرور کریں, نعمتوں کا اظہار ضرور کریں, اس میں پراؤڈ نہ کریں اور بے جا نہ کریں. اب آج کل کیا ہو گیا ہے, کھانا کھانے گئے ریسٹورنٹ پہ, ابھی پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے کھانے کی تصویر پوسٹ کرنی ہے. گھر میں کوئی نیا صوفہ, کوئی پلنگ, نئی گاڑی, نئی موٹر سائیکل. سوشل میڈیا کا جو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے نا, یہ ہم اپنے لیے درست نہیں کر رہے.
اس طرح چرچا کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے، نظریں لگتی ہیں. یار اللہ نے آپ کو دیا ہے، بے شک آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں، شکر ادا. یہ سارے جہان کو بتانا اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا. اچھا بعض اوقات تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی، روڈ پہ اچھی گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگا دیا کہ یہ میں نے نہیں خریدی. ارے ابھی تو ملی نہیں ہے، اس پر حسد بھی، یعنی گاڑی نہیں ملی، حسد مل گیا، بری نظر مل گئی. لا حول ولا قوت. 4 10 15 لائک کے لیے حرام، جھوٹ، ناجائز، ایسا نہ کریں. اچھا اب آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اب سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. ایک تو وہ نعمتیں جو مجھے آپ کو ملی، اور سب سے بڑی نعمت وہ رسول پاک علیہ السلام ہے. ہم نارملی کیا کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو محفلیں سجاتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ذکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر مزہ یہ ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا صرف ربیع الاول میں چرچا کرو. روز چرچا کرنا ہے، روز ذکر کرنا ہے. اور سچی بات یہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر روزی زبان پر آنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہماری عادت ہی ایسی بن جائے، ہمارا کوئی دن ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ گزرے، ہماری کوئی محفل نبی پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزرے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. شعر بڑا کمال کا ہے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. یعنی جب آپ نبی پاک کا ذکر چھیڑیں گے نا تو شیطان کو بڑی تکلیف ہونی ہے، تو وہ بے شک پریشان ہوتا رہے. اور ہماری عادت ہی یہ ہو کہ ذکر نبی پاک کا چھیڑتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اور شیطان کو انشاءاللہ قیامت تک تکلیف پہنچاتے رہیں گے. خاک ہو جائیں عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ نبی پاک کے ذکر والی زندگی، پیارے آقا کا شان بیان کرنے والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ناشکری جیسی آفت سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.